السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری امجد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو ٹی وی۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، اور میرے ساتھ اس وقت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ینگ لائر، CSS اسپرنٹ کنگرپور کے ابھرتے ہوئے خوبرو نوجوان اور ایک بہترین سپورٹس مین سردار محمد ثقلین ڈوگر صاحب۔ السلام علیکم سردار۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے میں دیکھو سنو ٹی وی چینل کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا بےحد مشکور ہوں جنہوں نے آج اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اور یہ یقیناً یہ ایک پروگرام بہت زبردست ہوگا کیونکہ آج پاکستان کو جو سب سے زیادہ چیلنجز ہے وہ اکانومک چیلنجز ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے چودھری امجد حبیب صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی موجودہ اکنامک صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہے۔ جو غریب ہے وہ بجلی کے بل دینے سے بھی قاصر ہے، جو تاجر ہے وہ بھی موجودہ حالات سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل رہی، غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم سردار ثقلین صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے اس میں انڈیا ہم سے بہتر کیوں ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ پہلے دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ جو پاکستان میں یہ سارے حالات ایسے کیوں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہماری پور پالیسیز آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی جو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں تھیں، جو ان کی پالیسیز تھی کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، اپنے ایکسپورٹ امپورٹ کو لے کر چلنا تھا کہ جو امپورٹ ہے ان کو کم کرنا تھا، ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا تھا۔ آج ہم کیوں سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کا ایشو یہ ہے کہ جو آج ہماری امپورٹ ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کم ہے۔ اس کی ریزن کیا، جب ہم چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہمیں ڈالر کے اندر پے کرنا پڑتا ہے، آلریڈی ڈالرز ہمارے پاس ہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ ہماری کم ہے، امپورٹ زیادہ۔ اور پھر سب سے بڑا ایشو یہ ہے چودھری صاحب، میں آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ پاکستان ایسی چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہا ہے جو ہم پاکستان میں کلٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم دالیں ہیں جو ہماری عام روزمرہ کی چیزیں ہیں تو ہم وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کے اندر بہترین فصلیں، ہماری بہترین ایگریکلچر سسٹم ہے کہ ہم دالوں کو خود کلٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ جو چائے ہم بہت زیادہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اور بہت مہنگی ہم لے رہے ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر ایسے اچھے ہلی اسٹیشنس ہیں جدھر ہم چائے کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت زیادہ جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ برڈن کم ہو سکتا ہے۔ جی سردار صاحب، تو آپ یہ بتائیے گا، جو ہم ظاہری بات ہے بنگلہ دیش پاکستان کا ایک حصہ رہا ہے ہمارے پاس، اب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور اس کی اکانومی ہم سے زیادہ بہتر کیوں ہوئی ہے؟ اور پاکستان کی چونکہ ہماری ایریا بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، آبادی بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس سورسز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری صاحب، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش آلموسٹ 1971 میں سپریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بنگلہ دیش کے اندر جو ڈالر ہے وہ صرف 90 کا ہے، یعنی پاکستان میں 320 ہے، 320 آئی تھنک کراس کر گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں 90 کا کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جتنی ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے جتنے پالیسی میکر ہیں ان کی پالیسیز، ان کی پرائورٹیز بہت اچھی ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے اندر میں ریسنٹلی ایک رپورٹ ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی تقریباً 10 لاکھ ایسے لوگ جو بخاری تھے، یعنی ان میں میل فیمیل ایسے تھے جن کا کام تھا بھیک مانگنا، بالکل صحیح تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو لوکل انڈسٹری لگا کر دی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوکل انڈسٹری ان کی پروموٹ ہوئی ہے۔ انڈسٹری پروموٹ ہونے کے بعد ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ جتنی وہ چیزیں باہر سے پینٹے بیگ امپورٹ کرتے تھے، اب وہ خود اپنی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور باہر ڈفرینٹ کنٹریز کو بھیج بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک اتنا اچھا سٹیپ ہے، بلکہ محسن نقوی صاحب نے بھی ایک سٹیپ لیا جو CM پنجاب ہے، انہوں نے بھی ایک ان کے لیے اسپیشل سیل ہاؤس بنایا کہ جتنے لوگ یہ بخاری ہیں یا ڈرگ ایڈکٹر ہیں ان کو ایک اچھے ہاؤس میں لے کر جایا جائے، ان کی جو وہ ایڈکشن ہے اس کو کم کیا جائے، ان کو کسی سورسز میں استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، اور بنگلہ دیش کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ادھر اسٹیبل گورنمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ، لاسٹ 20 سالوں میں کتنی گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں، ادھر ایک پرائم منسٹر کنسسٹنٹلی 10 سال چل رہا ہے، تو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زبردست ہے، عوام دوست پالیسیز ہیں، ان کی یہ بڑی وجہ ہے کامیابی کی۔ جی بہت شکریہ سردار صاحب۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جاپان کی چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو مضبوط ترین آلات کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیوریبل ہوتی ہیں، اور پائیداری کے حوالے سے لوگ جاپان کی بہت چیزوں کو بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو جاپان اور پاکستان کی اکانومی کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاپان کا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں جاپان 2 بم کھا کر دنیا کی ٹاپ 5 اکانومی میں ہے، ہم 2 بم یا 4 بم بنا کر ہم کدھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں جاپان 1945 میں ان پر 2 بم امریکہ نے گرائے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر، تو اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی اکانومی کو اتنا سٹیبل کیا ہے، اپنی پالیسیز کو انہوں نے اتنا اچھا بنایا، ان کے پالیسی میکر اتنے ہیں، ان کی گورنمنٹ اتنی سٹیبل تھی کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی اکانومی آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی ٹاپ 5 اکانومی میں جاپان آتا ہے۔ بلکہ کسی بندے نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ امریکہ سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، انہوں نے آپ پر بم گرایا،
تو ان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا, پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آج ہم دیکھیں جو وائٹ ہاؤس ہے امریکن پریزیڈنٹ کے آفیشیل ریزیڈنس, ادھر پیناسونک کی LCD لگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑا انتقام کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جتنی مصنوعات ہے وہ بنا کر پوری دنیا کو دے رہا ہے. آج دیکھیں آپ اوساکا کی بیٹری سب سے اچھی ہے, جاپانی گاڑیوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی گورنمنٹ اسٹیبل ہے. جب گورنمنٹ اسٹیبل ہوگی تو پھر یہ حالات بہتر ہوں گے. جب آپ کی گورنمنٹ اسٹیبل ہوگی تو باہر سے انویسٹر پھر آئیں گے. اب پاکستان میں ایک لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق اسی سال میں یعنی آنورڈ 8 منتھ میں 4.5 لاکھ لوگ باہر چلے گئے ہیں. اتنی برین ڈرین ہو رہی ہے, یعنی جو اسکلڈ پرسن تھے پاکستان کا سرمایہ تھا وہ پاکستان سے حالات سے تنگ آ کر وہ باہر چلے گئے ہیں. تو ہماری یہ ریزنز ہے, ہمارے ادھر پالیسی نہیں ہے. جو پالیسی بنانے والے جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تھریٹننگ اتنی ہوتی ہے ڈفرینٹ ایجنسیز کی طرف سے, ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے, ڈفرینٹ مافیاز کی طرف سے. تو میں پاکستان کے جو پالیسی میکر ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ اچھی پالیسیز بنائیں, عوام دوست پالیسیز بنائیں, لوگوں کو اچھے پلیٹ فارم دیں. اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پر 17 ارب روپے انہوں نے رکھے ان کے لیے. تو خدا را آپ اس کے لیے 17 ارب ہے تو ایک ڈسٹرکٹ میں 1 ارب کی بہت اچھی انڈسٹری لگ سکتی ہے. آپ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں. جب آپ کی لوکل انڈسٹری پروموٹ ہوگی, اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک انڈسٹری لگے گی تو وہاں کے سب سے بڑا کیا انقلاب آئے گا کہ وہاں کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا. ٹھیک ہے, وہاں سے پاورٹی کم ہوگی, انفلیشن کم ہوگا, لوگوں کو سورسز وسائل ملیں گے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے اگر وہ 17 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پر لگانے کے بجائے لوکل انڈسٹری پروموٹ کریں. UK کے اندر انقلاب کیسے آیا, اسی طرح آیا, انہوں نے لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا. جی سردار صاحب, اکثر لوگ جو ہیں وہ تبصرہ نگار یا لوگ جو اکنامک پرسنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آبادی جو ہے اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو پھر تو یہ چیز بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ جو چائنا ہے وہ ہم سے آبادی میں بہت زیادہ بڑا ملک ہے, وہ کس طرح ترقی کر گیا ہم سے؟ دیکھیں, چائنا پاکستان سے تقریباً 2 سال بعد آزاد ہوا ہے. 1 اکتوبر 1949 کو پاکستان 1947 میں ہوا ہے. وہ 2 سال بعد یعنی ہم سے آزاد ہوا اور 200 سال آگے چلا گیا. اس کی ریزن کیا تھی کہ مو زے تنگ جو فاؤنڈر تھا, ٹھیک ہے, ریپبلک آف چائنا کا, تو اس نے 70 کروڑ لوگوں کو چوری صاحب غربت سے نکالا ہے. 70 کروڑ لوگوں کو, یعنی اگر 3 پاکستان ملے نا تو وہ پھر 1 چائنا, تو اس نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے کیسے نکالا ہے؟ پالیسیز اتنی اچھی لے کر آیا تھا کہ لوگوں کو ان نے بے شمار جو ہے وہ روزگار مہیا کیے. اور وہ چائنی کی ایک بڑی فیمس کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کسی کو آپ مچھلی نہ دیں, مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو آپ مطلب بخاری نہ بنا دیں, کہ لوگوں کو ایسے سورسز دیں کہ وہ اپنے کام خود کریں, وہ خود سٹینڈ کریں. وہ سٹینڈ کس طرح ہوں گے؟ جب ان کو اچھے مواقع دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ ہوپس ہو وہ بہتر ہوں گے. چائنا 1960-70 میں وہ آ کر تربیلا ڈیم کا وزٹ کرتے تھے کہ یہ کیسے بنا ہے. تو آج چائنا کے اندر 1 لاکھ ڈیم ہے چودھری صاحب, 1 لاکھ, بلکہ یہ 2 سال پہلے انہوں نے ایک 18,000 فٹ کی بلندی پر ڈیم بنایا ہے. 18,000 فٹ, آپ اندازہ کریں اوپر کیسے مٹیریل گیا ہوگا, کیسے یعنی کتنا ڈیولپ ہو گیا. اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں ان کی پریورٹیز ڈپینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ اگر PTI کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ نون لیگ کو وکٹمائزیشن کرتی ہے, اگر نون لیگ کی آتی ہے وہ PTI کو, اگر کوئی کاف لیگ کی ہے تو وکٹمائزیشن کی وجہ سے جو عوام بیچارے لوگ ہیں وہ پیس جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ یہ وابڈا کے بلوں کا دیکھ لیں, ریسنٹلی لوگ اتنا پریشان ہیں کہ کسی کو 20,000 بل آ رہا ہے, کسی کو 30,000. اب جس بیچارے کا منتھلی انکم 20,000 ہے وہ 30,000 بل کیسے دے گا؟ تو یہ کم از کم جو ہمارے حکمران ہیں ان کو IMF سے جان چھڑانی چاہیے, اپنی خود فورن پالیسی بنانی چاہیے کہ آپ کے ساتھ فورن یہ ہمسایہ ملک ایران ہے, آپ ایران سے کوشش کریں تیل لے, آپ رشیا سے لیں. اگر ہم ایران سے آج تیل لیں تو وہ پاکستانی صرف 17 روپے لیٹر میں ہمیں مل سکتا ہے. اگر آپ کو اگر ان پر معاشی پابندیاں ہیں تو آپ بارٹر سسٹم کر لیں. جس کنٹری پر بھی چوری صاحب معاشی پابندیاں ہونا امریکہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو وہ بارٹر سسٹم ہو سکتا ہے. بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں, کوئی چیز دے رہے ہیں, کہ فار ایگزامپل ہم ان کو رائس دے رہے ہیں وہ ہمیں آئل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو چینی دے رہے ہیں وہ ہمیں کوئی اور چیز دے رہے ہیں. تو بارٹر سسٹم یہ ایک پیچھے سٹیپ لیا بھی تھا. اگر اس طرح ہو جائے یہ سسٹم تو پاکستان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. کہ آج دیکھیں نا, اگر انڈیا کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر یا افغانستان میں ادھر $90 کا, ہمارے ہاں 320 کا کیوں ہے؟ تو یہی ریزن ہے کہ ہماری پالیسیز سب سے بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی پریورٹیز کیا, آپ نے پالیسی کیسے بنانی ہے. تو آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اچھے سٹیپ لینے چاہیے, بہترین پالیسی بنانی چاہیے, ایسی پالیسی جس سے عوام کو ریلیف ملے. سردار صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے موجودہ جو معاشی صورتحال ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں, جو یہ ملک کی گرتی ہوئی موجودہ صورتحال ہے, اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں اور عوام کو اس سے فائدہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جوہری صاحب, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہمارے معاشی مسائل ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے.
تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ حکومت کو، یہ جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ خدارہ ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے امپورٹ ہیں ان کو کم کریں، کہ جتنی ہم چیزیں فضول باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو ہم اپنے ملک میں کلٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ ان پر توجہ دیں. کیونکہ جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ بڑھے گی تو باہر سے ڈالر آئیں گے. جب ہم امپورٹ کم کریں گے، ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو پھر ڈالر آئیں گے. آج اگر آپ جاپان کی بات کر رہے تھے تو جاپان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $900 بلین پہ چلی گئی ہے، $900 بلین. تو سب سے پہلا آپ کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا، اپنی جو امپورٹ ہے ان کو کم کرنا پڑے گا، ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ جو ہے ورکنگ انڈسٹریز، ورکنگ یونٹ لگا کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو مواقع مہیا کریں. اب پاکستان کے اندر بے روزگاری ڈے بائی ڈے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور لوگ یقیناً سری لنکا سے ہماری صورتحال بدتر ہو جائے گی. اور آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ڈالر کی اڑان بڑھ رہی ہے تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہو جائے گی. جی سردار صاحب، یہ بتائیے گا جو پاکستان کی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ موجودہ صورتحال ہے اور دیگر دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان اور دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور بہتر ثابت ہو سکے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں آزاد فارن پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ نیوٹرل رہ کر، یعنی آپ کی آزاد پالیسی ہو، آپ نہ جھکاؤ آپ کا چائنا کی طرف ہو، نہ رشیا کی طرف ہو، نہ امریکہ کی طرف ہو، کیونکہ اس وقت ٹاپ 3 اکانومی یا ٹاپ 3 سپر پاورز میں یہی ہیں. تو آپ کے سب کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر آپ بات کریں چائنا اور امریکہ کی، بہت زیادہ مطلب ان کی کہہ لیں دشمنی آپس میں، لیکن ٹریڈ میں وہ سب سے آگے، اکانومی میں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کریں جاپان کی، امریکہ کی، تو اب دیکھیں جو کنٹری 2 بم کھا کر تباہ ہو گیا ہو، کہ آج بھی جاپان کے اندر اس کے آفٹر شاکس آج بھی نظر آتے ہیں، وہ 1945 والے. لیکن جاپان کیا کر رہا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے. کیوں؟ اپنی اکانومی کو، اگر آپ کی اکانومی اوپر جائے گی تو ڈیفینیٹلی کنٹریز کے اندر پراسپیرٹی آئے گی، خوشحالی آئے گی. تو ہونا یہ چاہیے جیسے سعودی عربیہ ایران کا آپس میں ہوا ہے پیچ اپ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، خاص کر پاکستان کے لیے. کافی کوششیں تھی چائنی پریزیڈنٹ کی اس میں. تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ سب کنٹری کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن ہوں اور وداؤٹ اینی ٹینشن، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہونے چاہیے کہ آپ سب کے ساتھ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کریں. جو چیزیں اب سعودی عربیہ ہے اس نے ہر مشکل وقت میں ہماری ہیلپ کی ہے، تو نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. تو جب آپ اچھے ریلیشن ڈیولپ کیسے کریں کہ آپ کی فورن پالیسی آزاد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو مطلب اوپر سے پریشر ہے تو آپ نے اس ملک کا وزٹ نہیں کرنا، اس کا نہیں کرنا. آپ کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے، کنٹری کو پھر کوئی نہ کوئی فائدہ. جیسے ٹاپی ایک گیس پائپ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس پر ورک بند ہے. اگر وہی سٹارٹ ہو جائے جو گیس پائپ لائن ہے ہمارا، تو پاکستان میں مطلب کافی زیادہ جو گیس کے ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اب سندھ کے اندر جو ہمارا تھر پارکر ایریا، ادھر تقریباً 150 بلین ٹن کوئلہ ہے. 150 بلین یعنی 150 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہے سندھ میں. تو اگر آپ اس کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر ورک کریں، ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا کوئلہ ہو سکتا ہے جو ہماری یہ الیکٹریسٹی کی ہمیں پرابلم ہے، بلکہ پیٹرول سے جان چھوٹ سکتی ہے. کہ انڈیا اپنا پلان کر رہا ہے کہ ہم نے 2030 یا 40 تک پیٹرول فری گاڑیاں کر دینی ہیں. کیا وہ کر رہا ہے؟ الیکٹرک پر گاڑیوں کو لے کر آ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ الیکٹرک پر گاڑیوں سے آنے سے ایک تو جو پیٹرول باہر سے امپورٹ ہوتا ہے ان کا ڈیفینیٹلی وہ جو ایک ان پر ہوتا ہے پریشر، ٹھیک ہے، باہر سے ڈالر کا، وہ ان کی جان چھوٹ جائے گی. تو جب الیکٹرک گاڑیاں ہو جائیں گی تو پلیوشن، ٹھیک ہے، اور اس سے پلیوشن سے جان چھوٹ جائے گی. تو اس کے کافی زیادہ فائدے ہوں گے. تو ہمیں بھی وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا دشمن ملک ہے جی افغانستان ہے، انڈیا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے ان کو فالو کرے کہ وہ آج کیسے اوپر چلے گئے. بنگلہ دیش کیسے اوپر چلا گیا، چائنا کیسے چلا گیا، انڈیا کیسے چلا گیا، ٹھیک ہے، یا سنگاپور نے کیسے ترقی کر لی. تو ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے اور ان کو فالو کرتے ہوئے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہم بھی ان پالیسیز پر عمل کرتے ہوئے جو اپنے عوام لوگ ہیں، غریب عوام بیچاری بھوکی مار رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں حالات سے تنگ آ کر، تو لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف ملے، لوگوں کو سکون ملے اور لوگ جو اپنی زندگی کم از کم وہ آسانی سے گزار سکیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام جو آج ہم نے ریکارڈ کیا، پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، جس کا یہ پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ بہت جلد دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میرے ساتھ موجود تھے سردار محمد ثقلین ڈوگر ایڈوکیٹ صاحب، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. اور آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو دیکھو سنو ٹی وی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے ہوسٹ چودھری امجد حبیب کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر.